انہوں نے سارے رات بیٹھ کے پہلے ڈرنک کرتے رہے ہیں، مجھے انہوں نے پیسے دیے ہیں نشے کی حالت میں، دروازہ بہت زور سے انہوں نے نوک کرتے ہوئے، اور مجھے پتہ چل گیا کہ یہ نشے میں ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تقریباً 8-10 لوگ تھے جنہوں نے ایک دم سے ہی مجھے مار۔ انہوں نے آپ پہ الزام یہ لگایا ہے کہ عثمان نامی شخص جو ہے وہ آپ سے ملنے وہاں پر آیا، جس پر گارڈ کا اور آپ کا جھگڑا ہوا، آپ نے گارڈ کو گالیاں دیں اور اس کے بعد جو ہے گارڈ نے آپ پہ تشدد کیا۔ اگر وہ لڑکا میں نے بلوایا بھی تھا اور وہاں کی بیرین کی سیکیورٹی انتظامیہ کہاں تھی جب وہ اندر انٹر ہوا، وہ 20,000 انہوں نے دیے تھے، انہوں نے کہا تھا یہ پکڑو ہمارے ساتھ کافی شاپ پہ چلو، وہ غلط نیت کے ساتھ کہہ رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ہے اسد سلیم۔ آج سے 2-4 دن پہلے آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جو بہت زیادہ وائرل ہوئی سوشل میڈیا پہ، جس میں ایک اسٹیج آرٹسٹ جو ہیں ہنا نور صاحبہ، ان پہ تشدد کیا گیا اور اس کے بعد انہوں نے ایک فریاد کی، اور اس کے بعد DPO ساہیوال نے ان کے اس پہ ایکشن لیتے ہوئے مقدمہ بھی درج کروایا۔ تو ہمارے ساتھ وہ اسٹیج آرٹسٹ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ سارا واقعہ کیسے پیش آیا اور اب تک کیا جو ہے اس پہ آگے ایکشن ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ سارا واقعہ کیسے پیش آیا؟ جی، میں ہنا نور اسٹیج آرٹسٹ، میں گئی ہوئی تھی جمعے والے دن وہاں پر شو کرنے کے لیے، جو کہ مالکان وہ شادی پہ کسی پہ مصروف تھے۔ اس کے بعد وہ سنڈے والے دن واپس آئے ہیں وہاں سے سنڈے کو 2 شو ہوتے ہیں۔ دوسرے شو کے بعد تقریباً 2-2:30 بج کے شو ختم ہوتے ہیں۔ انہوں نے بھی ساتھ اور ان کے دوستوں نے بھی شو بیٹھ کے دیکھا، پورا دیکھ کے اس کے بعد ہم تو اپنے اپنے روم میں چلے جاتے ہیں کام ختم کر کے، اور انہوں نے سارے رات بیٹھ کے پہلے ڈرنک کرتے رہے ہیں، پھر وہ تقریباً میرے پاس آئے ہیں، جی مجھے انہوں نے پیسے دیے ہیں، تقریباً 4 بجے کا ٹائم ہوگا، جی آپ کو ہمیں کافی شاپ پہ ملنا ہے۔ میں نے کہا جی میں اونلی اسٹیج ایکٹر ہوں، آرٹسٹ ہوں، سوری میں ایسے کام بالکل بھی نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مثلاً جو ٹائم تھا اس میں انہوں نے دوسری لڑکیاں منگوا کے ان کے ساتھ مجرا دیکھا، اور اس کے بعد پھر تقریباً 9-10 کا ٹائم ہوگا جب وہ دوبارہ میرے پاس آئے نشے کی حالت میں، دروازہ بہت زور سے انہوں نے نوک کرتے ہوئے، اور مجھے پتہ چل گیا کہ یہ نشے میں ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد میں نے جب کال اٹھائی تو اٹھاتے مجھے صرف میرے ہاتھ پہ ایک نمبر ہی لگا ہے، اس پہ وہ ٹچ پریس ہو گیا اور وہ کال مل گئی عثمان کو۔ ان کو کال ملی اور میں نے صرف ان کو اتنا ہی کہا ہے کہ مجھے نہ بچائے، مجھے یہ مار ڈالیں گے، صرف اتنی کہا ہے کہ میری آواز آتے ہی میں نے دروازہ کھولا اور فوری انہوں نے میرے سے آتے ہیں پہلے موبائل چھین کے، ادھر ساتھ ہی بیٹھ تھا، ادھر ہی انہوں نے مجھے مثلاً گھرا کے دھکا دے کے اور سب نے مارنا شروع کر دیا۔ ان میں سے جو دونوں نے پکڑی ہوئی تھی گن پوائنٹ پہ انہوں نے مجھے مارا، میرے گن کے بٹ جو پچھلی سائڈ ہوتی ہے وہ انہوں نے میرے سر پہ مارا، اور تقریباً 8-10 لوگ تھے جنہوں نے ایک دم سے ہی مجھے مارا۔ اس کے بعد میں نے جب بھاگنے کی کوشش کی، ان سے اپنا آپ چھڑوانے کی، اور یہاں پر روم تھا اور ساتھ ہی انہوں نے یہاں پر گیسٹ روم بنایا ہوا تھا، وہاں تک میں پہنچی، انہوں نے پھر میری گردن سے پکڑ کے مجھے گھسیٹا، میرے کپڑے بھی پھٹ گئے اور مجھے لے کے جانے لگے تھے زیادتی کے لیے۔ اسی دوران عثمان، جس کو میری کال ہو گئی شاید کہ اس کو میری آواز پہنچ گئی تھی، اس نے 15 پہ کال چلائی اسی ٹائم، اور جب مجھے گھسیٹ کے لے کے جا رہے تھے یہ زیادتی کے لیے، اور اسی دوران پولیس وہاں پر پہنچی 15 والی، اور وہ ان کے ساتھ اندر آئے ہیں، اور ادھر سے جب وہ پولیس آئی ان کو پتہ چل گیا، ادھر سے میں بھاگی ہوں، پھر پولیس نے مجھے خود بچایا۔ اور کتنی دیر میں پولیس پہنچی وہاں پہ؟ جب میں نے کال کی تو اس کے بعد میرے خیال سے کہ یہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے آگے کس ٹائم ان کو کال کی ہے، اسی ٹائم کی ہے یا تھوڑی دیر بعد کی ہے، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ جب وہ لگے رہے ہیں آدھا گھنٹہ مجھے مار پیٹ کرنے، مجھے گھسیٹ کے دوسرے، میں نے ان کی نہیں مانی، اس وجہ سے انہوں نے میرے تشدد کرنا شروع کر دیا۔ اور جب مجھے دوسرے کمرے میں، مثلاً اس کمرے میں تو میری چیخیں، میری رونے کی آواز باہر تک جا رہی تھی۔ باقی آرٹسٹ موجود نہیں تھے اپنے اپنے کمروں میں؟ باقی میرے ساتھ اس ٹائم میں اتنا کچھ ہو رہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون کون کھڑا ہے، کھڑے تھے لوگ، یہ نہیں کہ نہیں کھڑے تھے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون کون کھڑا ہے، کیونکہ مجھے اس ٹائم جب وہ جیسے مار رہے تھے گن سے ویسے، اور مجھے اس لہٰذا کھڑے تھے لوگ۔ اچھا، وہ سارے آرٹسٹ آپ کے ساتھ کام کرنے والے تھے، کسی نے آپ کو بچانے کی کوشش؟ کسی نے مجھے بچانے کی کوشش نہیں کی، اور گھسیٹ کے جب لے کے جا رہے تھے اسی دوران پولیس پہنچی ہے، اور پولیس نے مجھے اپنے ہاتھ سے باہر نکالا، انہوں نے میری حالت دیکھی اور پولیس نے ہی مجھے ان سے فون لے کے دیا، اور پھر وہ مجھے لے کے بٹھا کے لے گئے تھانے۔ اچھا، کتنے عرصے سے آپ اس تھیٹر میں کام کر رہی ہیں؟ میں تقریباً 7-8 سال ہو گئے مجھے اس تھیٹر۔ یہ ساہیوال والا جو تھیٹر ہے؟ نہیں، ساہیوال تھیٹر میں تقریباً 1.5 سے 2 سال ہو گئے یہاں پر۔ 1.5 سے 2 سال میں کسی اور لڑکی یا کسی ایکٹریس کے ساتھ، کسی اور ٹیم ممبر کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو؟ ہاں جی، اور لڑکیوں کے ساتھ ہوا ہے، لیکن یہ سونم چودھری کے ساتھ بھی ہوا ہے، پچھلی تھوڑی دیر کی بات ہے، انہوں نے بھی ان پہ FIR کروائی ہوئی تھی، لیکن ایک رات رہے میرے خیال سے تھانے، اور اس کے بعد پھر دوسرے دن انہوں نے صلح کر لی،
تو اور بھی ہوتا رہا ہے ان کے ساتھ بہت کچھ، لیکن یہ ہے کہ جو جن کے تھرو میں کام کرتی تھی، جو میرے باس تھے، کمپنی تھی جنہوں نے مجھے بھیجتے تھے، کاشف بٹ صاحب تھے، ان کی 2-3 منتھ پہلے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. وہ بہت ہی اور بہت نائس بندے تھے جن کے تھرو میں اس ٹائم تک کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی تو یہ دوسرا ویک تھا جو میں آئی ہوں تو انہوں نے یہ تشدد میرے پہ کیا، جو کہ ان کے بھائی تھے. انہوں نے بھی کل ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے الزام یہ لگایا کہ آپ نے عثمان جو نامی شخص ہے جس پہ آپ نے کہا کہ اس نے پولیس کو کال کی، آپ نے اس کو کال کی تھی، انہوں نے آپ پہ الزام یہ لگایا ہے کہ عثمان نامی شخص جو ہے وہ آپ سے ملنے وہاں پر آیا، جس پر گارڈ کا اور آپ کا جھگڑا ہوا، آپ نے گارڈ کو گالیاں دیں اور اس کے بعد جو ہے گارڈ نے آپ پہ تشدد کیا. جی پہلی بات تو میں یہ کہوں گی وہ جو بھی بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. اور دوسری بات، اگر وہ لڑکا وہاں پر آیا، پہلے میں نے 2 سال ہو گیا، میں نے تب تک تو کوئی ایسا نہیں کیا کہ نہ کسی کو بلوایا، میں نے ابھی بلوانا تھا. اور اگر وہ لڑکا میں نے بلوایا بھی تھا اور وہاں کی بیرین کی سیکیورٹی انتظامیہ کہاں تھی جب وہ اندر انٹر ہوا، ٹھیک ہے، اگر جب انٹر ہو گیا، جب وہ نکلا تب اس کی انتظامیہ گارڈ کہاں تھے، ٹھیک ہے. اور گارڈ جب وہ لڑکا نکلا ہے تو گارڈ نے اس کو نہیں پکڑا، اس کو صرف آوازیں دیتا رہا ہے. مجھے کیوں پکڑ کے مارا؟ اس کو بھی پکڑ کے باندھتے مارتے، بھائی یہاں سے ہمیں اس کو برآمد کی ہے. اچھا، ابھی اس واقعے کو جو ہے وہ کئی دن گزر چکے ہیں، تو کیا پیش رفت ہوئی ہے ابھی تک؟ ابھی تک جی کچھ نہیں، ابھی تک جاری ہے، انکوائریاں ہو رہی ہیں. میں کل ایس ایچ او صاحب کے پاس گئی تھی، انہوں نے تفتیش کی، انکوائری ہوئی، انہوں نے ڈی ایس پی صاحب کے ساتھ ٹائم دیا تھا، لیکن میری طبیعت جس لحاظ بہت زیادہ خراب تھی، ڈاکٹر نے مجھے بیڈ ریسٹ کے لیے 2 دن بولا تھا. اور منڈے والے دن میری ان کے ساتھ میٹنگ ہے، انہوں نے کہا جی منڈے والے دن آپ پیش ہو، پھر آپ کی ان کے سامنے تفتیش ہوگی. صحیح. اچھا، آپ نے مجھے کہا کہ انہوں نے آپ کو آگے پیسے دیے، وہ کتنی اماؤنٹ تھی اور کس مقصد کے لیے انہوں نے؟ وہ 20,000 انہوں نے دیے تھے. انہوں نے کہا تھا یہ پکڑو ہمارے ساتھ کافی شاپ پہ چلو. وہ غلط نیت کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ یہ صبح 4 بجے کا ٹائم. ہاں جی. اور مجھے میری یہ بات مثلاً کہ میری یہ بات انکار سے انہوں نے میرے ساتھ یہ واقعہ کیا. صحیح. آپ کے وہاں پہ آپ نے مجھے بتایا کہ 2 گواہ تھے، جس میں سے ایک ابھی موجود ہے اور ایک جو ہے وہ ڈر گیا. ہاں جی، وہ ظاہر سی بات ہے وہ تھریٹ کر رہے ہیں میرے گواہوں کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ پیچھے ہٹ جائیں. صحیح. ابھی آپ کی کیا اپیل ہے گورنمنٹ سے؟ اور میری گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے، پہلے میں نے دیکھا ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ اتنے واقعہ ہوئے جو کہ ابھی تک وہ جان بھی ان کی چلے گئی ہے، کچھ نہیں کر سکی. اگر میری اللہ پاک نے زندگی لکھی ہوئی تھی، میری جان بچ گئی ہے تو اس پہ ایکشن لیا جائے، مجھے انصاف دلوایا جائے. میں بس یہی گورنمنٹ سے اپیل کرتی ہوں کہ میری سنی جائے، مجھے انصاف چاہیے. اچھا، اسٹیج ایکٹریس جو ہیں، یہ ہماری جو ایکٹریسز ہیں جو فیلڈ میں کام کرتی ہیں ماڈل، ان کے ساتھ اکثر جو ہے وہ یہ واقعات پیش آتے ہیں ہراسمنٹ کے، ان کو لوگ ہراساں کرتے ہیں. جی. آپ کو 7 سے 8 سال ہو گئے ہیں، تو اس سے پہلے بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا؟ جی میرے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں ہوا، یہ پہلی دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کے جو اسٹیج آرٹسٹ جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کا کیا رد عمل ہے اس کے اوپر؟ جی ان کا میں نہیں کہہ سکتی، یہ سب کا اپنا اپنا مائنڈ ہے، کچھ کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے. لیکن جو مجھے جانتے ہیں انہوں نے میرے لیے ویڈیو بھی بنائی ہے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کو انصاف دلوایا جائے. انہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا ہے بہت عرصے سے، اور یہ ایسی لڑکی بالکل بھی نہیں ہے. تو اس واقعے کے بعد آپ اپنا کیریئر جو ہے اس کو پرسو کریں گی یا یہیں پہ اداکاری جو ہے وہ چھوڑ دیں گے؟ جی ابھی تو پتہ نہیں ہے، ابھی مجھے انصاف ملے پھر یہ تو اس کے بعد ہی سوچا جائے گا. ابھی جو میرے ساتھ ہوا ہے پہلے اس کو تو کمپلیٹ کریں. چلیں، بہت شکریہ جی آپ کا. جی تھینک یو.